واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 80۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو ویڈیو واچ کرنے والے تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ اب چلتے ہیں اگلے واقعے کی جانب۔ ناظرین، ہر سال حج کے لیے قافلے جایا کرتے تھے۔ ہر علاقے کے سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو جاتے اور گھوڑوں، اونٹوں، خچروں پر اور کچھ پیدل حج کو جایا کرتے تھے۔ ان قافلوں میں تاجر بھی شامل ہو جایا کرتے تھے۔ بعض مسافر اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ناظرین، قافلہ جتنا چھوٹا ہوا کرتا تھا اس پر ڈاکوؤں کے حملے کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوا کرتا تھا، اس لیے قافلے بہت بڑے ہوتے تھے اور راستے میں بھی ان میں مسافر شامل ہو جایا کرتے تھے۔ ناظرین، جیسے جیسے قافلے والوں نے اپنے قافلے بڑے کرنے شروع کر دیے، ویسے ویسے ڈاکوؤں نے بھی اپنی نفری بڑھانی شروع کر دی۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں عیسائیوں نے اپنی فوجی دستوں کے ذریعے حج والے قافلے لوٹنے شروع کر دیے تھے۔ مشہور مورخ قاسم فرشتہ نے بہت سے مورخین کے حوالے سے لکھا ہے کہ حماد نام کا ایک عرب سلطان محمود غزنوی کے دور کا طاقتور ترین رہزن یعنی ڈاکو تھا۔ اس نے عرب ممالک کے پسماندہ قبائل میں سے اپنا ایک ڈاکوؤں کا گروہ بنا رکھا تھا جو قافلوں کو لوٹتا تھا۔ اس کا یہ گروہ ایک فوج کی صورت بنتا جا رہا تھا۔ وہ عرب علاقوں میں حاجیوں کے قافلوں کو روکتا، انہیں لوٹتا اور نوجوان لڑکیوں کو لے اڑتا تھا۔ 2-3 قافلے غزنی کے بھی لوٹے گئے تھے۔ محمود غزنوی کو اطلاع ملی تھی، لیکن اسے ہندوستان میں جنگی مہمات اور اپنی اندرونی خانہ جنگی سے مہلت نہیں مل رہی تھی کہ ڈاکوؤں کے انسداد کے لیے کچھ کرتا۔ اس کے علاوہ غزنی کے قافلے عرب ممالک سے دور دراز کے علاقوں میں بھی لوٹے گئے تھے جو سلطان کی دسترس میں نہیں تھے۔ ناظرین، فرشتہ نے اس وقت کی تحریر کی شہادت میں لکھا ہے کہ سلطان کے دور میں القادر باللہ عباسی خلیفہ تھا اور خلافت کی گدی بغداد میں تھی۔ خلافت اب اقتدار کی گدی بن کر رہ گئی تھی۔ القادر خلیفہ ایک علاقے کا حکمران بھی تھا جس کے دفاع اور توسیع کے لیے وہ کوشاں رہتا تھا۔ اس کی یہ کوشش در پردہ ہوتی تھی۔ ناظرین، اقتدار پرستی اور شہنشاہیت کے لیے جھوٹ اور فریب ضروری ہوتا ہے، چنانچہ خلیفہ بعض سازشوں کا خالق بھی سلطان محمود کے ساتھ بھی اس کی ایک ٹکر ہو چکی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خلیفہ کو معلوم تھا کہ پسماندہ عرب کے وہ قبائل جو بدو کہلاتے ہیں حماد کی قیادت میں قافلوں کو لوٹتے ہیں، لیکن خلیفہ دانستہ نگاہیں پھیرے ہوئے تھا۔ انہی دنوں ہر علاقے سے حاجیوں کے قافلے تیار ہو رہے تھے۔ بغداد نے حماد خلیفہ کے ایک سالار کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ ناظرین، اس کے ساتھ 2 بڑی ہی حسین لڑکیاں بھی تھیں جو کچھ دیر وہاں خاموشی سے بیٹھی رہیں۔ سالار انہیں دیکھتا اور مسکراتا رہا۔ ان لڑکیوں کے علاوہ حماد کچھ اور تحفے بھی لایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکیاں اور تحفے ایک اور کمرے میں بھیج دیے گئے۔ ناظرین، سالار اور حماد اکیلے رہ گئے۔ حماد نے سالار سے پوچھا کہ خلیفہ کے مزاج کیسے ہیں؟ حج کا موسم آ رہا ہے۔ ناظرین، سالار نے جواب دیا کہ خلیفہ کے مزاج پہلے کی طرح میرے ہاتھ میں ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ حج سے پہلے تم آؤ گے، ہمارا حصہ ہمیں مل جائے۔ خلیفہ کی تم پرواہ مت کرو، اسے بس اپنی گدی سے پیار ہے اور اسے ایسے درباریوں اور مشیروں کی ضرورت ہے جو اسے یہ کہتے رہیں کہ وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش ہے۔ یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ اس کی نظر میں تم ایک بہت بڑے تاجر ہو جس کی تجارت غزنی سے ہندوستان تک اور مصر تک پھیلی ہوئی ہے۔ ناظرین، حماد نے کہا کہ اب میں اپنی تجارت غزنی تک پھیلانا چاہتا ہوں۔ وہاں سے مجھے اطلاع ملی ہے کہ سینکڑوں آدمیوں کا قافلہ اس بار حج کے لیے آ رہا ہے اور آگے آگے اس کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس قافلے میں ہندوستان کی دولت آ رہی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ غزنی کا سلطان محمود ہندوستان کے خزانے خالی کر کے ساتھ لایا ہے؟ ناظرین، سالار نے جواب دیا کہ سلطان کے تحفے خلیفہ کے پاس بھی پہنچ چکے ہیں۔ یہ اطلاع صحیح ہے کہ سلطان ہندوستان
یمن سے اتنے زیادہ زر و جواہرات سونے چاندی کے انبار ساتھ لایا ہے جو میرے اور تمہارے تصورات میں نہیں آ سکتا۔ ناظرین، حماد نے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ سلطان نے اپنی فوج کو بھی مالا مال کر دیا ہے۔ ان فوجیوں کے لواحقین حج کے لیے آ رہے ہیں۔ ہندوستان کا قیمتی سامان ان کے ساتھ آ رہا ہے جو ہماری منڈیوں میں فروخت ہوگا۔ قافلے کے ساتھ غزنی کے وہ تاجر بھی آ رہے ہیں جن کے ہاتھوں غزنی کے فوجیوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ ایسا قافلہ میرے ہاتھ پہلے کبھی نہیں آیا ہے۔ اب میری ساری توجہ اسی قافلے پر مرکوز ہے۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اگر میں اس قافلے پر ہاتھ ڈالوں تو خلیفہ میری گردن نہیں پکڑے گا، کیونکہ خلیفہ خود سلطان سے ڈرتا ہے۔ ناظرین، سالار نے کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ خلیفہ تمہیں بہت بڑا تاجر سمجھتا ہے؟ کون جان سکے گا کہ غزنی کے قافلے کا تم نے صفایا کیا ہے؟ ہاں، تمہیں ایک احتیاط کرنا ہوگی، چونکہ قافلہ بہت بڑا ہے اس لیے تمہارے پاس بھی نفری زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلطان اس قافلے کے ساتھ اپنا ایک فوجی دستہ بھی بھیج دے۔ سلطان پکا مسلمان ہے، سنا ہے کہ وہ حج کے لیے جانے والوں اور واپس آنے والوں کا بہت احترام کرتا ہے اور انہیں خود جا جا کر ملتا ہے اور انہیں ہر طرح کی سہولیات بھی دیتا ہے۔ ناظرین، حماد نے کہا کہ اب تو میں بھی فوج اکٹھی کر سکتا ہوں، تمام قبیلے میرے زیر اثر ہیں، میں 700-800 نفری بڑی آسانی سے لے آؤں گا۔ کیا آپ ان قبیلوں سے واقف نہیں ہیں؟ اور پھر میں آمنے سامنے آ کر تھوڑا لڑوں گا، میں تو گھات لگا کر بیٹھوں گا اور حملہ کروں گا۔ ناظرین، سالار نے پوچھا کہ کسی پہاڑی علاقے میں گھات لگاؤ گے؟ حماد نے جواب دیا، نہیں، قید کے ریگستان میں۔ آپ کیسے سالار ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ جب قافلے پر اچانک حملہ ہوگا تو لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے اور انہیں ریگستان میں چھپنے کی جگہ بھی کوئی نہیں ملے گی۔ میں قید کے ریگستان سے اچھی طرح واقف ہوں۔ ایک علاقہ ریت کے ٹیلوں کا ہے، اس کی بھول بھلائیوں سے صرف میں اور میرے قبیلے والے ہی واقف ہیں۔ انجان آدمی ان میں پھنس جائے تو وہ وہاں سے زندہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اس علاقے میں غزنی کی فوج بھی نہیں لڑ سکتی۔ میرے ساتھ جو قبائل ہیں وہ انسان نہیں جن ہیں۔ آپ مجھے خلیفہ سے ملوا دیں تاکہ ان کی خدمت میں بھی کچھ پیش کر دوں۔ ناظرین، خلیفہ وقت اپنے کمرہ خاص میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کا منظور نظر سالار اسے بتا رہا تھا کہ حماد ان سے ملنے آیا ہے اور جو تحفے حماد ساتھ لایا تھا وہ خلیفہ کے سامنے پڑے ہوئے تھے۔ ناظرین، سالار نے خلیفہ کے سامنے حماد کی بہت تعریف کی اور بتایا کہ حماد ہمارے لیے بہت کام کا آدمی ہے، وہ تمام سرکش قبائل کو آپ کی خلافت کا غلام بنا رہا ہے اور آپ کے لیے ان قبائل میں سے ایک فوج بھی تیار کر رہا ہے جب کبھی ہمیں ضرورت پڑی۔ یہ قبائل ہمارے دوش بدوش لڑیں گے۔ خلیفہ نے کہا کہ یہ قبائل سرکش اور خود سر ہیں، ایسا ہمیں معلوم ہوا ہے، اور یہ قافلوں کو بھی لوٹ لیتے ہیں اور جوان لڑکیاں ساتھ لے جاتے ہیں اور انہیں بیچ ڈالتے ہیں۔ ناظرین، سالار نے کہا کہ یہ سراسر حماد پر بہتان ہے جو وہ لوگ لگا رہے ہیں جو اس کی بڑھتی ہوئی شہرت سے حسد کرتے ہیں۔ ناظرین، سالار نے مزید چاپلوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہر وہ شخص جو لوگوں میں مقبول ہے وہ حاسدوں کے دل کا کانٹا سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے بھی تو دشمن ہیں، وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی رعایا خوشی کی وجہ سے آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے تو وہ جلتے اور کڑتے ہیں۔ حماد نے تمام سرکش قبائل کو اپنا مرید بنا رکھا ہے اور خود وہ آپ کا مرید ہے اور قبائل کو بھی آپ کا مرید بنا چکا ہے۔ یا امیر المومنین، ایک اور سالار جو اسی سالار کا آدمی تھا بول پڑا، اسی عمر میں بھی آپ کا چہرہ مبارک جوانی کے خون سے دمک رہا ہے۔ حماد جو آپ کے لیے تحفے لایا ہے وہ رات کو آپ اپنے حرم میں خود دیکھ لیں گے اور آپ ایسے ہی تحفے کے قابل ہیں۔ ناظرین، سالار نے کہا، بس آپ حماد کو شرف باریابی بخشیں، وہ باہر کھڑا انتظار کر رہا ہے۔ ناظرین، خلیفہ نے کہا کہ اسے باہر کیوں کھڑا کیا گیا ہے؟ اسے اندر بلاؤ، ایسے نایاب آدمی کو تو ہم اپنے برابر جگہ دیں گے۔ حماد کو حاضر کر دیا گیا، وہ ایک وجیح عرب تھا۔ ناظرین، چہرہ لال اور آنکھیں شربتی رنگ کی تھی، وہ ادھیڑ عمر تھا مگر جوان لگتا تھا، اس کے چہرے پر ان عربوں کا جلال تھا
تھا جنہوں نے رومیوں اور زرتشوں کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا اور اسلام کا پرچم یورپ میں بھی گاڑ دیا تھا۔ ناظرین، حماد کے بازو لمبے، کندھے سیدھے اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ جب اندر آیا تھا تو اس کے قدموں سے زمین ہلتی تھی، اس کے ہونٹوں پر تبسم تھا۔ وہ مردانہ وقار کا ایک شاہکار تھا، اس کی آنکھوں کی چمک میں، اس کے چہرے کی دمک میں اور اس کے ظاہری جاہ و جلال میں شائبہ نہ تھا، مگر یہ شخص قاتل اور لٹیرا تھا۔ خلیفہ اٹھ کھڑا ہوا اور حماد کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ آگے آؤ حماد، خدا کی قسم ہمیں تمہارے چہرے پر لکھا نظر آ رہا ہے کہ تم قصر خلافت کے پاسبان ہو۔ لوٹ مار کرنے والے قبائل کو لگام ڈال کر تم نے خلافت پر اور اسلام پر احسان عظیم کیا ہے۔ ناظرین، حماد نے کہا، امیر المومنین، میں آپ کی رعایا ہوں، رعایا میں کون ایسا فرد ہے جو آپ کی خدمت نہیں کرتا؟ آپ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ میں قصر خلافت کا پاسبان ہوں، اس لیے میں اپنی جان اور صحرائی قبائل کی وفاداری پیش کرنے آیا ہوں۔ خلیفہ نے یوں حماد کو اپنے برابر بٹھا لیا جیسے کسی نے سانپ اپنی آستین میں ڈال لیا ہو۔ ناظرین، وہ سن 1019 اور 20 عیسوی کا دور تھا جب اسپین اندلس کہلاتا تھا اور وہاں اسلامی پرچم لہرا رہا تھا اور سرنگوں بھی ہوتا جا رہا تھا۔ قرطبہ سازشوں اور اقتدار پرست پہلوانوں کا اکھاڑا بن چکا تھا۔ فاتح اندلس طارق بن زیاد کی ہڈیاں بھی خاک ہو چکی تھی اور اس کی روح اس اندلس کے لیے تڑپ رہی تھی جسے اس نے فتح کرنے کے لیے سمندر پار کر کے کشتیاں تک جلا دی تھی تاکہ واپسی کا کوئی امکان ہی نہ رہے۔ وہ اندلس، وہ طارق بن زیاد کا اندلس ویسے ہی چاپلوسی، مشیروں اور خوشامدی درباریوں کی بھیڑ چڑھ رہا تھا جیسے بغداد کے قصر خلافت میں بھی موجود تھے۔ ناظرین، ان دنوں جب ایک صحرائی لٹیرا اور قزاق بغداد کے خلیفہ کے دربار میں ایک معزز تاجر کے روپ میں پیش کیا گیا تھا، اسپین کے حکمران کا بھتیجا چچا کے خلاف لڑ رہا تھا۔ یہ ایک خانہ جنگی تھی، وہاں خلافت وجہ پیکار بنی ہوئی تھی۔ ناظرین، جو کوئی خلافت کی گدی پر بیٹھ جاتا وہ ہر اس آدمی کو قتل کرانے کے پے در پہ ہوتا جس کو وہ اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتا، لیکن اتنی قتل و غارت کے باوجود بھی اس کی خلافت کے خلاف سازشیں ہوتی رہتی۔ ناظرین، خوشامدیوں اور چاپلوسیوں کا ایک ٹولہ تھا جو ہر خلیفہ کی مدح سرائی کرتا اور اس پر غالب رہتا تھا۔ ناظرین، دشمن سلطنت اسلامیہ کی جڑوں میں اتر کر اسے چوہوں کی طرح کھا رہے تھے۔ غداروں کے وارے نیارے تھے، نااہل اور بددیانت لوگ عہدے اور رتبے حاصل کرنے لگے تھے، اور جو عہدوں اور رتبوں کے قابل تھے وہ شرپسند اور حاسد اور تخریب کار کہلانے لگے تھے۔ ناظرین، اہل قلم بھی اپنا قلم، اپنا ایمان، اپنی صداقت فروخت کر چکے تھے اور اندلس میں اسلام کا چراغ ٹمٹمانے لگا تھا۔ ادھر خلافت بغداد بھی شخصی حکومت کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ وزیر اور مشیر مفاد پرستی کا شکار ہو گئے تھے۔ ناظرین، ڈاکو، لٹیرے، جھوٹے، بددیانت، بے ایمان، شرپسند، چاپلوسی، خوش آمدی معززین میں شمار ہونے لگے۔ اس وقت واحد عالم اسلام کا دلیر، نڈر، جان باز مجاہد، عمل کا پکا سچا مسلمان سلطان محمود غزنوی تھا جو اسلام کی شمع اٹھائے ہند کے بت خانوں میں اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے تھے، اسی لیے وہ اقتدار کے بھوکے لوگوں کے دلوں میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ اگر اس وقت اسلام کی شمع کو اٹھائے نہ پھرتا تو بر صغیر میں جہالت اور کفر کے اندھیروں کے سوا کچھ نہ ہوتا، بلکہ دنیا عالم میں اسلام کو وہ نقصان پہنچتا کہ اسلام کا چراغ کہیں کہیں جلتا ہوا نظر آتا۔ آج بھی پورا کفر اسی کوشش میں ہے کہ اسلام کو دنیا سے مٹا دیا جائے، اس کے لیے وہ جہاں جنگ کی صورت ہوتی ہے وہاں جنگ مسلط کر دیتے ہیں، اور جہاں جنگ کے علاوہ کام چل جائے وہاں اسی طریقے پہ عمل کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو عیاشی میں ڈال رہے ہیں، معاشی اور اخلاق کے لحاظ سے کمزور کر رہے ہیں۔ ناظرین، حماد کے ساتھ 4 محافظ تھے جن میں ایک وجیح ترک ارتگین تھا۔ وہ کوئی 1 سال پہلے حماد کے گروہ میں شامل ہوا تھا اور حماد کا قابل اعتماد ساتھی اور محافظ بن گیا تھا۔ جس طرح ہر اسلامی ممالک میں حاجیوں کے قافلے تیار ہوتے تھے، ایک ایسا ہی حاجیوں کا قافلہ غزنی میں بھی تیار ہو رہا تھا۔ ناظرین، تیاری یہ تھی کہ قافلے میں
زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو جائیں تاکہ قزاقوں اور رہزنوں سے قافلہ محفوظ رہ سکے۔ ناظرین، قافلے میں تاجر بھی شامل ہو رہے تھے اور گرد و نواح سے لوگ بھی آ کر شامل ہو رہے۔ اونٹوں، بیلوں، گھوڑوں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی، بیل گاڑیاں اور گھوڑا گاڑیاں تیار ہو رہی تھیں۔ یہ میلے کا سا منظر تھا۔ ناظرین، اس میلے میں حماد کے آدمی بھی جاسوسی کے لیے گھوم پھر رہے تھے۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ قافلے میں کتنا مال جا رہا ہے اور جو لوگ ساتھ قافلے میں شامل ہیں وہ مزاحمت کے قابل بھی ہیں یا نہیں۔ ناظرین، قافلے کو تقریباً 1.5 ماہ بعد روانہ ہونا تھا۔ عرب کے صحرا میں کہیں ایک نخلستان بھی تھا، وسیع اور سرسبز، وہاں خیمے لگے ہوئے تھے۔ ناظرین، مشعلیں جل رہی تھی، خیموں کا ایک شہر آباد تھا۔ خیموں سے ذرا دور 100 آدمی کا گروپ دائرہ بنائے ہوئے بیٹھا تھا۔ ایک جگہ قالین بچھے ہوئے تھے، ان پر حماد بیٹھا ہوا تھا، وہاں بھی مشعلیں اور قندیلیں روشن تھی۔ ناظرین، گول دائرے میں ایک رقاصہ ناچ رہی تھی۔ 3-4 خوبصورت عورتیں حماد کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمیوں کو شراب پلا رہی تھیں۔ عورتوں کی چال ایسی تھی جیسے ریت پر تیر رہی ہو۔ مہمانوں کے آگے سالم بکرے بھون کر رکھے ہوئے تھے۔ رقاصہ کا رقص اور اس کے ساتھ صحرائی ساز وجد آفرین تھا۔ یہ الف لیلہ کی بڑی ہی حسین اور پراسرار رات تھی۔ صحرا کا یہ حصہ عام گزرگاہ سے بہت دور تھا، یہ حماد کی دنیا تھی۔ ناظرین، اس دنیا میں جو ریت کے سمندر جزیرے کے مانند تھے اسی کی بادشاہی تھی۔ حماد کے پاس بیٹھے عرب کے سرکش قبائل کے سرکردہ لوگ اور سردار تھے اور ان کے انداز بتا رہے تھے کہ یہ کسی قانون کے پابند نہیں تھے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف رتی بھر بھی نہ تھا۔ ان کی محفلوں میں جو لڑکیاں ناچ رہی تھیں وہ اتنی حسین تھی کہ کسی اور ہی مخلوق سے لگتی تھی۔ ناظرین، رات شراب میں بہتی، ڈوبتی اور ڈوب ڈوب کر ابھرتی گزر گئی۔ سورج طلوع ہوا تو یہ لوگ سو گئے اور جب سورج صحرا کو جھلساتا ہوا گزر گیا تو یہ پراسرار لوگ جاگ گئے اور اسی جگہ جا بیٹھے جہاں رات رقص و سرور کی محفل جمی تھی، مگر آج رات وہاں کوئی رقاصہ نہ تھی، صرف شراب پلانے والی عورتیں تھیں۔ میرے عزیز دوستو، حماد نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حاجیوں کے قافلے چلنے والے ہیں اور کچھ دور کے قافلے چل پڑے بھی ہوں گے، مگر ایک بہت بڑا شکار آ رہا ہے اور یہ شکار غزنی سے قافلے کی صورت میں آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہندوستان کا مال غنیمت آ رہا ہے۔ تم نے اس سے پہلے بھی غزنی کے قافلے مارے ہیں مگر اتنا مال غنیمت ہاتھ نہیں آیا جتنا کہ اس قافلے کے ساتھ آ رہا ہے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اب جو قافلہ غزنی سے آ رہا ہے اس کے ساتھ اتنا مال ہے کہ جو تمہیں برسوں تک کے لیے مال و مال کر دے گا، مگر اس قافلے پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہوگا۔ قافلے میں 1,500 سے زائد لوگ ہوں گے جو سب مسلح ہوں گے اور ان میں فوجی بھی ہوں گے۔ عام گروہ اس قافلے پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اس لیے ہم سب کو مل کر ایک فوج کی طرح اس قافلے پر حملہ کرنا ہوگا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ ہر ایک سردار اپنے ساتھ کتنے کتنے آدمی لا سکتا ہے؟ ناظرین، ایک سردار نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ میں 1000 آدمی لا سکتا ہوں، دوسرے نے کہا کہ 600 لا سکتا ہوں، تیسرے نے کہا کہ 400 لا سکتا ہوں۔ ناظرین، اسی طرح سب بتاتے گئے تو آخر میں جب تعداد جمع کی گئی تو 5000 آدمی بن گئے۔ ناظرین، حماد نے کہا کہ یہ یاد رکھو کہ ہمیں 5000 قزاق نہیں سپاہی درکار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایسی ضرورت پیش نہ آئے لیکن ہمیں باقاعدہ لڑائی کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ میں بغداد سے آ رہا ہوں، مجھے خلیفہ کے ایک سالار نے بتایا ہے کہ غزنی کا جو سلطان ہے جس کا نام محمود ہے وہ حاجیوں کا بہت احترام کرتا ہے اور ان کا بہت خیال رکھتا ہے۔ ناظرین، اس دور میں حج کا انتظام کرنے پر بہت زیادہ محنت صرف ہوتی تھی، اس لیے حاجی واقعی حاجی بنتے تھے اور لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ ناظرین، ایک سردار نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے بڑے قافلے کے ساتھ فوج کا ایک دستہ بھی بھیج دے۔ ہر سردار نے پرجوش انداز میں حماد کو یقین دلایا کہ وہ اپنے ساتھ ایسے ایسے جنگجو لائیں گے جو غزنی کی فوج کو بھی کاٹ کر رکھ دیں گے۔ ناظرین، پھر حاجیوں کے قافلے پر قاتلانہ حملے کی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل ہو گئیں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسم
نمبر 81 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔